بادشاہی مسجد میں نکاح پڑھوانے کا معاوضہ کتنا ہے؟ بادشاہی مسجد میں نکاح کے طریقہ کار اور معاوضے سے متعلق عوام کو آگاہ کیا ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے میزبان حافظ احمد کی پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے اپنے خاندان، تعلیم، رویت ہلال کمیٹی اور اس کے بجٹ سے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ انٹرویو کے دوران مولانا صاحب سے شو کے میزبان نے بادشاہی مسجد میں نکاح پڑھوانے کے طریقے اور اس کے لیے وصول کیے جانے والے معاوضے سے متعلق سوال کیا۔ سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے انکشاف کیا کہ آج سے 15 سے 20 سال پہلے مسجد میں نکاح کی روایت میں نے ہی شروع کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مسجد میں ادا کریں اور اس کی برکتیں سمیٹیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ بادشاہی مسجد میں نکاح پڑھوانے کے لیے کسی قسم کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ جوڑا یا دلہا دلہن کے خاندان والے بطور ہدیہ کچھ خود سے دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صرف بادشاہی مسجد میں ویڈیوگرافی اور تصویریں لینے پر پابندی لگائی ہے۔ باہر سے کوئی کیمرہ مین نہیں آ سکتا۔ ہاں مگر آپ اپنے موبائل سے تصویر اور ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے مزید کہا کہ بادشاہی مسجد میں تاحال نکاح خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد میں نکاح کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج بھی لوگ آئیں اور مسجد میں نکاح کریں، اور صرف نکاح نہیں بلکہ مسجد ایک مرکز ہے، یہاں آئیں اور اپنے مسائل بھی مسجد میں حل کریں۔ مغلیہ دور میں بنائی گئی بادشاہی مسجد لاہور شہر کی نمائندہ تاریخی ثقافتی عمارات میں سے ایک اہم ترین عمارت ہے۔ تعمیرات میں فنون لطیفہ کا ایک نایاب نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی تعمیر کے بعد 300 سال سے زائد عرصہ غیر متنازع طور پر نمازیوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد مانی گئی۔ یہ مسجد 1084 بمطابق 1673 عیسوی میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کے حکم پر ان کے رضاعی بھائی فدائی خان نے تعمیر کرائی تھی۔ اس وقت اس کی تعمیر پر 6 لاکھ روپے کی خطی رقم خرچ ہوئی تھی اور مسجد کے روزمرہ اخراجات کے لیے ملتان کے خراج کو وقف کر دیا گیا تھا۔